من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان گئے انسان ہی انسان وہ انسان گئے. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان گئے. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ میرے اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ. بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ. پربت کی قطاروں کی صدا اللہ 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 اللہ. وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان. وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ اخلاص. وہ سورہ یاسین وہ سورہ رحمان. وہ سورہ یاسین کے
سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ اجاگر جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ گداگر جب نظر کے عالم میں وہ مولا یہ گداگر جب نظر عالم میں مولا یہ اجاگر پھر دے زباں وہ ذکر قرار اللہ 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 جل جلالہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کی اس پروقار حج ملن 2024 کا محفل کا باقاعدہ آغاز آیات بینات کی مقدس تلاوت سے فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے نور سے مستفید اور مستجاد فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں ایک بار پھر تمام آنے والے ظاہرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس حج ملن 2024 کی پربرکات تقریب میں آمد پر۔ اللہ رب العزت تمام کان اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آئیے اپنے ایوان سے عالم اسلام کے ممتاز و معتبر شناخواں الحمدللہ جن کو میں اور آپ الیکٹرک میڈیا اور سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارم سے سماعت کرتے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ عالم اسلام کے ممتاز و معتبر اسکالر عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام جناب مفتی عامر صاحب بھی الحمدللہ آج کی اس تقریب میں جلوہ گر ہیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے مقررہ وقت پر اپنی خوبصورت اظہار سے میرے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ تو اس سے قبل عالم اسلام کے ممتاز و معتبر شناخواں جناب محترم بھائی رضوان شیخ قادری صاحب سے ملتمس کہ آپ تشریف لائیں اور آقا جان رحمت کی بارگاہ میں اپنی عقیدت محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اسی خیال کے ساتھ کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، لا اقسم بہذا البلد، آقا کے مدینے کے لیے قرآن قسم کھاتا ہے، کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ قرآن نے قسم کھائی ہے شہر اما کی۔ آقا جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ اسی خیال کے ساتھ منتمس عالمی شہرت یافتہ شناخواں بھائی رضوان شیخ قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی عقیدتی محبتی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے اس خوبصورت ذکر خیر میں جمع فرمایا،
اور آج کی اس پروقار پرخلوص تقریب کے انعقاد پر میں حجاز مقدس ٹریول اینڈ ٹورز کو اور ان کے روح رواں محترم فیصل محمود صدیقی بھائی کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ اسی طرح عشاقان رسول کو حضور کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کے ذکر کی برکات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے آپ تشریف فرما ہیں، میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے حضور پر درود پاک پڑھیں اور محفل کو باذوق ہو کر سماعت فرمائیں۔ جتنا باذوق ہو کر سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ اتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے آپ تمام ہی احباب آقا و مولا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یقینی طور پر آپ احباب جتنے تشریف فرمائے ان میں اکثریت وہ ہے جنہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ سبی رحمانی صاحب لکھتے ہیں، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیرے کرم کی کیا بات
تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی وہ مقبول ہوگی، منظور ہوگی وہ مقبول ہوگی، کیونکہ میزان رحمت ہے میرے سر پر، میزان رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبیوں نے کیا چاہتا ہے، مولا سبیوں نے کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حصول برکت کے لیے میں قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو آپ سب بھی اس قصیدہ بردہ شریف میں شامل رہیے گا۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ اس قصیدے کو جس مراد کو لے کر پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس قصیدے کی برکت سے اس مراد کو پورا فرماتا ہے، اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے چند اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پیش کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین بالعرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا، سرور کونین سلطان
عرب شار عجم ایک دل جبریل سے کہنے لگے شار امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شار دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم علی حبیبک خیر خلق کلہم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پگلایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے غات خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم علی حبیبک خیر خلق کلہم میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب
دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کرے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کرے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ہاں بدو چشمے تر التجا ہے میری، ہاں بدو چشمے تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرے الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جب عشاق مدینہ شریف سے واپس لوٹتے ہیں تو بہزاد لکھنوی ان کی کیفیات بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب غیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب غیراں کی
گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی خمیوں سے در پہ اپنی جبیں رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی خمیوں سے در پہ اپنی جبیں رہ گئی یاد آتے رہے غم کو وہ شام و سحر وہ سکون دلوں جہاں وہ روح و نظر یاد آتے رہے غم کو وہ شام و سحر وہ سکون دلوں جہاں وہ روح و نظر یہ بھی ان کا کرم ہے انہیں کی عطا ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی خمیوں سے در پہ اپنی جبیں رہ گئی اللہ اللہ بابا کا درود و سلام اللہ اللہ بابا کا سجود و قیام اللہ اللہ بابا کا درود و سلام اللہ اللہ بابا کا سجود و قیام اللہ اللہ بابا کا وہ کیف دوا وہ صلاۃ سکو آفری رہ گئی وہ صلاۃ سکو آفری رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملے جس جگہ قدم ان کی رحمت ملے جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملے جس جگہ قدم ان کی رحمت ملے جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی زندگانی وہی کاش ہوتی بسر کاش زادے آتے نہ ہم لوٹ کر کاش زادے آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئے ہم مدینے سے
کیوں آ گئے قلب غیراں کی تسکین وہی رہ گئے دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ کریم میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو حضور کے ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے عالمی شہرت یافتہ ہر دل عزیز ثنا خواں جناب محترم بھائی رضوان شیخ قادری صاحب اپنی عقیدت محبت پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آئیے میں اظہار خیال کے لیے منتمس ہو رہا ہوں عالم اسلام کے ممتاز و معتبر عالمی اسکالر ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر صاحب سے کیا اسٹیج پر جلوہ گر ہو جائیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا، اس سے قبل بھائی حاشر قادری نعت کے دو اشعار پڑھیں گے۔ منتمس بھائی حاشر قادری سے کیا تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدت محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑے کے شوق سے آقا دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑے کے شوق سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا اور میں نے تو مان ہی لیا آپ کو ساری کائنات لوگ بھی مان جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ شگر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شگر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی کی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی کی مٹی
نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہا غنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا غنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جگہ جا لٹانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند دکھے گے تاغ گردن تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند دکھے گے تاغ گردن تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر چھوٹ جانے کو جی چاہتا ہے جو دیکھا گے روئے جمال رسالت تو ارشد عمر مصطفیٰ سے یہ بولے جو دیکھا گے روئے جمال رسالت تو ارشد عمر مصطفیٰ سے یہ بولے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کر وہ چاندی کی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے ماشاءاللہ اپنی عقیدت محبت پیش کر رہے تھے اللہ رب العزت ان کا پڑھنا قبول منظور فرمائے آئیے میں اعجاز مقدس ٹریول کو
حجاز مقدس ٹریول کی 24 سالہ خدمات پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے منتمس ہو رہا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات حسنہ سے میرے اور آپ کے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ آئیے علامہ صاحب کا انشاءاللہ اظہار خیال ہوگا، میں اور آپ خلوص سے سماعت کریں گے۔ میں منتمس علامہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات حسنہ سے میرے اور آپ کے قلوب و ذہن کو منور کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی بارک وسلم علیہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز حجاج کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، کروڑوں رحمتیں ہیں کہ اس پاک پروردگار نے تمامی حضرات کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں تمام حجاج کرام کو اس سفر باظفر پہ تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حجاز مقدس ٹریول کے تحت ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس ٹریول ایجنسی کو بھی، ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص حجاز مقدس کے روح رواں جناب محترم فیصل محمود صدیقی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبے اور ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ میرے دوست، میرے بھائی محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ کے ساتھ اس سفر میں مسلسل تھے رہنمائی کے لیے، آج بھی وہ سفر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی رہنمائی اور حاضری بھی قبول فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سفر حج باقی تمام اسفار سے مختلف سفر ہے۔ انسان زندگی میں کاروباری تجارتی سفر بھی کرتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے بھی سفر کرتا ہے، لیکن وہ سب ان کی اپروچ مٹیریلسٹک ہے۔ یہ جو سفر حج ہے یہ ایک الگ جرنی ہے، پوری اسپریچل جرنی ہے، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ اس کے فوائد، اس کے برکات، اس کے بینیفٹس وہ سب اسپریچل ہیں۔ اس سفر میں بندہ جس قدر اسپریچل پیوریفیکیشن، ایک روحانی ٹیوننگ، ایک روحانی ڈیولپمنٹ حاصل کرتا ہے، ایک روحانی ترقی اور بالیدگی حاصل کرتا ہے، اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ میں یہ حدیث اپنے عنوان اور آپ کے لیے مبارکباد کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ جس شخص نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے
حج ادا کیا، اور حج میں نہ رفث پایا گیا نہ فسق پایا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا لوٹا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی وہ گناہوں سے خطاؤں سے اس قدر پاک ہو چکا ہوتا ہے. حج سے متعلق اور بہت سارے فضائل ہیں جس میں حضور نے کہا کہ قدم قدم پہ نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخشش کر دی جاتی ہے. لیکن آپ اس حدیث کے الفاظ پہ غور فرمائیں. حضور نے فرمایا وہ ایسا لوٹا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی بالکل 0 میٹر ہو جاتا ہے. صرف گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات، گناہوں کی آلودگی سے بھی وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. اس حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ حج کے اندر جو ایکسرسائز کرتا ہے، وہ جو باقاعدہ ایک مشقت اٹھا کے آتا ہے، ان مناسک کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان مناسک کے اندر جو اثرات ہیں، اس کی برکت سے بندہ جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ صرف اس کے گناہ دھلتے نہیں ہیں بلکہ اس کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے، بالکل 0 میٹر. ہم کبھی کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں، اگر وہ کپڑے ڈرائی کلین کے بعد ویسے ہی لوٹ آئیں جیسے ہم نے بھیجے تھے، اس پہ میل کچیل بھی ہے، اس پہ کرس بھی لگی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی فائدہ کیا ہوا؟ پیسے بھی خرچ کیے، ٹائم بھی ویسٹ ہوا، اور جس طرح گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے. ہم واپس دے دیتے ہیں، کہتے اس کو پھر سے دھلواؤ. تو یہ جب ہم سفر حج پہ جاتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ مکمل طور پہ بندہ مومن ڈرائی کلین ہو جاتا ہے. اس کا انر، اس کا باطن، اس کا قلب، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے. یہ اتنا عظیم و بابرکت سفر ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ سوچیں کہ جب ہم وہاں سے لوٹ کر آئے تو کیا ہمارا پیسہ خرچ کرنا، ہمارا مشقتیں اٹھانا، ہمارا یہ سفر کرنا واقعتاً ہمیں پیوریفائی کر رہا ہے کہ نہیں؟ وہاں سے لوٹنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوئی کہ نہیں؟ کوئی بدلاؤ آیا کہ نہیں؟ کہنے کو تو الحمدللہ ایک عظیم ٹائٹل آپ سب کے لیے جو ہے وہ لازم ہو چکا کہ اب آپ میں سے ہر ایک حاجی صاحب ہے. لیکن آپ سوچیں کہ یہ ورڈ جب یوز کیا جاتا ہے حاجی صاحب کا، اس لفظ کے استعمال کے اندر ایک تقدس، ایک پاکیزگی، ایک عظمت چھپی ہوئی ہے. حاجی صاحب کا ٹائٹل بھی ہو، معذرت کے ساتھ ہم نے بعض اوقات دیکھے ہیں زبان پہ گالی ہوتی ہے، دھوکہ بے ایمانی ہوتی ہے، سود رشوت کے کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں اور حاجی صاحب بھی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ مس میچ ہو رہا ہے. یہ جو حج ادا کیا تھا قرآن پاک میں ہے فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جس شخص نے اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو یاد رکھ لو کہ حج کے اندر رفث نہیں، حج کے اندر فسق نہیں، حج کے اندر جدل نہیں. رفث کہا جاتا ہے گندی باتوں کو، فسق کہا جاتا ہے گندے اعمال کو، اور جدل کہا جاتا ہے لڑائی جھگڑے کو. یہ تین وہ داعیات اور محرکات ہیں کہ اگر ان کو بند کر دیا جائے تو انسان کے وجود میں گناہوں کا کوئی راستہ نہیں بچتا. یہ تین وجوہات ہوتی ہیں، تین دروازے ہوتے ہیں کہ جن کو بند کر دیا جائے تو پھر گناہ داخل نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ،
حج میں یہ تینوں چیزیں نہیں. جب حج میں فسق و فجور نہیں ہے، جب حج میں جنگ و جدال نہیں ہے، جب حج کے اندر کسی طرح بھی فسق نہیں پایا جاتا، تو حاجی کے اندر یہ چیزیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ سوچیں کہ جب حج کے اندر ہی یہ تینوں چیزیں، تینوں دروازے بند، بندہ حج پہ جاتا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے. خیالات آتے ہیں، فطری چیز ہے، لیکن انسان ان خیالات سے ایک باقاعدہ مقابلہ کرتا ہے. وساوس آتے ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ یہ حکم اللہ کا سامنے ہوتا ہے کہ حج کے دوران ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بیڈ کامنٹس نہیں دینے ہیں، کوئی برا نہیں سوچنا ہے، کوئی بری بات نہیں کرنی ہے. اور حاجیوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے بھی کئی بار سفر کیا ہے. سفر کے اندر ظاہر سی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سفر ہوتا ہے عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے. سفر آزمائش ہوتی ہے، سفر کوئی سا بھی ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ شریعت سفر کے اندر باقاعدہ رعایت اور رخصت دیتی ہے، کیونکہ سفر میں مشکلات ہوتی ہیں. جو آپ کو حضر کے اندر، اپنے گھر کے اندر جو سہولیات موجود ہوتی ہیں وہ سفر میں ساری نہیں ہوتی. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو سفر میں شیطان کا وسوسہ زیادہ آتا ہے. کوئی تھوڑی سی بھی پرابلم ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، غلطی ہو گئی. ظاہر سی بات ہے یہ کوئی چھوٹا اجتماع تو ہے نہیں، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے. ایک انٹرنیشنل باقاعدہ جو ہے وہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے. دنیا کے بیشتر ممالک سے لوگ آتے ہیں. تو سعودی عرب کی سطح پہ بھی ممکن ہے انتظام میں کوئی کمی ہو جائے. انسان ہے، ان کاروان کی طرف سے بھی غلطی ہو جائے. اور پھر یہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے معلم کا، کمپنی کا، باقاعدہ جو ہے وہ وہاں کے جو ہے وہ جو انتظامیہ ہوتی ہیں ان کا، ہوٹلوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. کہیں سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، شیطان وسوسہ. اب آپ جس سفر میں ہیں وہاں تو آپ کو اس سفر میں قدم قدم پہ مشکلات کو، تکالیف کو برداشت کرنا ہے. حج کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا. لفظی معنی حج قصد کرنا، ارادہ کرنا، کوشش کرنا. ٹو ایگزاسٹ یور کیپیسٹی، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنا. یعنی آپ کے اندر صبر کرنے کی، شکر کرنے کی، برداشت کرنے کی کس قدر کیپیسٹی ہے، آپ اس سفر کے اندر اس کو ظاہر کریں گے. تو اب آپ بتائیں کہ حج ہو VIP قسم کا، معمولی سی تکلیف بھی آ جائے تو ہم جو ہے وہ چیخ پڑیں، چلا پڑیں، باتیں کر دیں. تو جو حج کا جو مقصد تھا، حج کا جو معنی اور مفہوم تھا، حج کا جو اجر و ثواب تھا، حج کی جو روح تھی، اسپرٹ تھی، وہ تو ساری ضائع ہو جائے گی. تو بندہ اس سفر پہ جاتا اس لیے ہے کہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی، اپنی سیرت کے اندر، شخصیت کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے، ایک ہیوج چینج پیدا کرتا ہے، ایک بدلاؤ لے کر آتا ہے. وہ تبھی آتا ہے جب بندہ حج کے مناسک کو، حج کے ارکان کو، حج کی برکات کو اچھی طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائے. جو مشکلات سفر میں آتی ہیں ان کو برداشت کرنی چاہیے. یہ تو راہ خدا ہے، اس میں برداشت کرنی چاہیے. اس کا پھر اجر بھی الگ ہوتا ہے، اس کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں. آپ صرف اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو اٹھا کے دیکھیں. جتنے مناسک آپ اٹھاتے ہیں ان مناسک کے پیچھے آپ تکالیف تو دیکھیں. حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کی تکالیف دیکھیے. اس میں جو ماں کی ممتا کا جو اظہار ہے کہ ماں کیا مقام رکھتی ہے. یہ دنیا میں واحد ہستی ہے اللہ اور رسول کے بعد بندوں میں جو اولاد سے بے لوث محبت رکھتی ہے، یہ ماں ہی ہے. اس کا جذبہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی ممتا کو اس قدر عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی کہ یہ پوری حج جرنی حضرت حاجرہ سے شروع ہوتی ہے. ایک ماں کی ممتا سے شروع ہوتی ہے، ایک ماں کی بے قراری سے شروع ہوتی ہے. بلکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ جو مکے کی سرزمین ہے یہ آباد ہی تب ہوئی جب حضرت حاجرہ وہاں پر آئی. وہ جب
بے قرار ہو کے دوڑی، ان کے دوڑنے سے جو جب زمزم کا پانی جاری ہوا تب جا کے وہاں پر پانی کے بعد زندگی کے آثار رونما ہوئے، ورنہ کوئی قافلہ قریب سے گزرتا بھی نہیں تھا کہ یہ بیابان ہے، یہ وادی غیر ذی زر ہے۔ ربی اسکنت بواد غیر ذی زرع، جب ابراہیم نے ان کو چھوڑا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا باری تعالیٰ میں نے ایک غیر ذی زرع وادی کے اندر تیرے حکم پر اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ دیا ہے پروردگار۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح مشکلات کو کہ یہ جو حج کی جو داستان ہے، پھر آپ پتھر مارتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو قربانیاں دی تھی تو وہی جو شیطان نے وسوسے دیے تھے اسی کی آپ نفی کرتے ہو۔ رجمن للشیطان رغبن للرحمن، کہ آپ اس عمل کو کرتے ہوئے اظہار کرتے ہیں کہ ہم شیطان کی ذلت کے لیے اور رحمان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، آپ اظہار کرتے ہو۔ تو اگر ایسے موقع پر بھی آپ اپنے آپ کو ان وساوس سے نہ بچا سکو اور اپنے اندر یہ سکلز نہ پیدا کر سکو، اپنے اندر یہ اخلاق، یہ صلاحیتیں نہ پیدا کر سکو حج کے بعد بھی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لاس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سفر کی وجہ سے پھر بھی متوجہ رہے گی، لیکن اس کی جو وسیع برکات ہیں، اس کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں، اس کے جو تفصیلی اور جامع مقاصد ہیں، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے اگر اس سفر کے باقاعدہ اشاروں کو، تربیت کو، اس کی ایکسرسائز کو ہم سمجھیں نہ تو۔ یعنی باقاعدہ طواف کرتے ہوئے آپ کو یہ ایک میسج مل رہا ہوتا ہے، جب آپ خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر یہ احساس، یہ ارادہ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار آج جس طرح میں تیرے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر لگا رہا ہوں، انشاءاللہ واپس لوٹ کر پوری زندگی تیری شریعت اور تیرے حکم کے گرد پھرتا رہوں گا، اس سے انحراف نہیں کروں گا۔ یہ بندہ مومن طواف کرتے ہوئے، یہ باقاعدہ طواف جہاں آپ کے عشق کے داعیات کا مظہر ہے، آپ کے اندر کی محبت اور رب سے تعلق کا جو ایک مظہر ہوتا ہے، وہیں پہ یہ سمبل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور محبت کا، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ہماری زندگی اب کسی اور کے آگے نہیں، فقط رب کے حکم کے آگے گھومتی رہے گی۔ جب آپ صحیح کرتے ہیں تو ایک طرف تو وہ حضرت حاجرہ کا جذبہ پیش نظر ہوتا ہے، دوسری طرف وہ جو صحیح کا جو چکر ہوتا ہے، اسٹیٹ لائن جو ہوتی ہے، وہ آپ کو صراط مستقیم کی دعوت دے رہی ہے کہ میں اب اس کے بعد دائیں بائیں شیطانی راستوں پہ نہیں چلوں گا، میں ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلتا رہوں گا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ جو صحیح ہوتی ہے وہ باقاعدہ آپ کو ایکسرسائز کرا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اب زندگی میں سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، کوئی ٹیڑھا راستہ زندگی میں نہیں اپنانا۔ تو آپ دیکھیں حج آپ کو قدم قدم پہ باقاعدہ موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف آپ کے عشق کے جذبات اور داعیات کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ کی باقاعدہ شخصیت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب آپ سفر حج کے لیے جاؤ تو سامان سفر اختیار کیا کرو، جو سفر کی جو ضروریات ہیں، سفر کا جو سامان ہے، یہ نہیں کہ آپ سفر پہ جا کے کسی پر بوجھ بن جائیں، کبھی کسی سے کچھ مانگے، کبھی کسی سے کچھ مانگے۔ یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر ضرورت مند ہو، کوئی آپ سے مدد طلب کرے تو مدد تو ضرور طلب کی جائے، مدد ضرور کی جائے اگر کوئی مدد طلب کرے، لیکن یہ رویہ درست نہیں کہ آپ دوسروں پر بوجھ بن جائیں۔ قرآن پاک نے باقاعدہ حکم دیا حاجیوں کو، زمانہ جاہلیت میں جب حج ہوتا تھا تو ان کا ایک کانسیپٹ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم حاجی ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے ہم جہاں جائیں گے ان پر ہماری ضیافت خدمت لازم ہے،
تو اس زمانے میں زمانہ جاہلیت کے اندر جو حج کے لیے نکلتے تھے وہ نہ اپنا گھر کے سامان لیتے تھے نہ کھانا لیتے تھے. وہ جس گھر چلے جائیں، جس بستی چلے جائیں، جس جگہ چلے جائیں، ان پر لازم تھا کہ ان کی جو ہے وہ ضیافت کریں. تو یہ ایک غلط کانسیپٹ تھا کہ آپ حج کے لیے نکل رہے ہیں تو دوسروں پر بوجھ بن جائیں. قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا، تم زاد راہ اختیار کیا کرو. اور پھر ساتھ میں کہا اس سفر کے بارے میں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، پس بے شک سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے. یعنی آپ جب اس سفر پہ نکلتے ہو تو آپ تقوی کے ساتھ نکلو. آپ جب اس سفر پہ نکلتے ہو اس ارادے کے ساتھ نکلو کہ کسی قسم کا ظلم، غلطی، گناہ، معصیت، کسی پر زیادتی اس سفر میں ہم نہیں کریں گے. یہ تقوی کہلاتا ہے کہ آپ اس سفر میں جب جاؤ تو باقاعدہ اس نظریے کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ جاؤ. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہی اس گھر کا حج کرے گا جس میں استطاعت ہو. ایک ہوتی ہے استطاعت ظاہری اور دنیاوی کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ سفر خرچ اٹھا سکیں. دوسری استطاعت ہوتی ہے باطنی کہ آپ کے اندر اتنا ظرف ہو، اتنا تقوی ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ اس سفر میں آنے والی تکالیف کو، مشکلات کو برداشت کر سکیں خندہ پیشانی کے ساتھ. یعنی استطاعت دونوں ضروری ہیں. ایک روحانی استطاعت ضروری ہے، ایک ظاہری استطاعت اور مالی استطاعت ضروری ہے. روحانی استطاعت کے اندر آپ کے اندر اتنا عشق ہو، اللہ سے اتنی محبت ہو، اللہ سے اتنا تعلق ہو کہ بس آپ ہر حال میں اس کے گھر کے دیدار کے لیے، ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے بے چین ہو چکے ہوں. یعنی جب آپ حج پہ جانے سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہوں تو اس عبادت میں آپ کے اندر عشق الہی اتنا مچلتا ہو کہ بس قرآن کے اس آیت کے آپ مصداق بن چکے ہوں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. حب الہی کے آپ کے من کے اندر تانتر پھوٹ رہے ہوں، ایک باقاعدہ عشق الہی کی آگ جل رہی ہو، راتوں کو روتے ہوں، اشک باری کرتے ہوں، گریہ ازاری کرتے ہوں، رب کی بارگاہ میں اٹھ اٹھ کر سجدہ ریزیاں کر کے التجائے کرتے ہو پروردگار اے میرے مولا، اے حقیقت منتظر، نظر آ کبھی لباس مجاز میں کہ میری ہر جبین نیاز تڑپ رہی ہے میری ایک جبین نیاز میں. یعنی بندے کا یہ حال ہو کہ بندہ محبت میں رب کے دیدار کے لیے بے چین ہو اور کہے کہ باری تعالیٰ تجھے تو نہیں دیکھ سکتا، اپنا گھر ہی دکھا دے. اس کی جب یہ کیفیت ہو جائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جب وہ اس کیفیت کے ساتھ، اس عشق و مستی کے ساتھ اس کے گھر کی زیارت کرتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، یقین نہیں آتا کہ میں اس گھر کے آگے کھڑا ہوں، یہ میرے پروردگار کا گھر ہے، یہ میرے مولا کا گھر ہے. میں روز 5 وقت اسے سجدے کرتا ہوں، اس سے دعائیں مانگتا ہوں. یہ اس ہستی کا گھر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے سانسیں دی، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے نعمتیں دی، ہر مشکل میں جو میرے ساتھ ہے، یہ اس میرے پروردگار کا گھر ہے. آپ سوچو بندے کی کیا کیفیت ہوگی جب اس کیفیت سے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوگا. تو یہ عشق کی کیفیت جب بندے میں پیدا ہو جائے تو پھر سفر کی ہر مشکلات اس کے لیے پھول بن جاتی، اسے پھر کوئی زبان پہ شکوہ نہیں پیدا ہوتا. اور کیوں کرے گا بندہ شکوہ جب اتنا اجر و ثواب ہو اس کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں، تو وہ شکوہ کر کے ثواب کیوں ضائع کرے گا. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ ٹریول ایجنٹ کو
سعودی عرب کی انتظامیہ کو، کبھی معلم کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کی غلطی بھی ہو تو اللہ جانے معاف کر دو، ہمیں ضروری نہیں ہے اس طرح کہیں۔ کبھی ہم سے کوئی مشورہ مانگے تو اچھے مشورے ضرور دیں تاکہ بدلاؤ آئے، لیکن کسی کے بارے میں اس طریقے سے الفاظ نکالنا، یہ بالخصوص میں کہتا ہوں دنیا دار لوگ تو کرتے ہیں۔ آپ حاجی ہو، آپ ایک اجر و ثواب کی گٹھری لے کر آئے ہو، شیطان نہیں چاہے گا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اعمال نامے میں محفوظ رہے، وہ چنتا رہے گا، اس میں سے چراتا رہے گا اور وہ ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آپ کوشش کریں کہ جو نعمت، جو سعادت، جو برکت، جو اجر آپ لے کر آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جو خزانہ لے کر آئے ہیں، وہ کسی طور پہ ضائع نہ ہو۔ اپنے اس خزانے کو محفوظ رکھیں، اپنے اندر ایک بدلاؤ، ایک چینج پیدا کریں کہ یہ اللہ کی رحمت تھی، برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم سفر عطا کیا۔ جب بندہ حج کر کے آئے تو اس کے گفتار میں، کردار میں، انداز میں، اخلاق میں، احوال میں ایک بدلاؤ نظر آنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر رب کی حیا ہونی چاہیے، اللہ کی حیا، اللہ سے شرم، اس کو ہر کام میں لحاظ ہونا چاہیے اپنے پروردگار کا۔ کسی ایسے عمل کی طرف اس کے ہاتھ یا قدم نہ بڑھے کہ جو اس کی اللہ اور اس کے پروردگار کو ناراض کرتے ہوں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ بندہ جب حج کر کے آئے تو اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرے۔ سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ آپ ایک لباس ہو کے جاتے ہیں تو حج آپ کو ایک یونیفارملٹی کا، یونٹی کا، ایک عالمی اتحاد کا ایک درس دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا نا، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے بندے ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یہ جو تمہارے خاندان ہیں، قبیلے ہیں، یہ جو تمہاری پہچان ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو سکے۔ کوئی اگر پہچان اس لیے کراتا ہے، خاندان اس لیے بتاتا ہے، اپنے باپ داداؤں کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ میری جو ہے وہ برتری ثابت ہو جائے، قرآن اس تصور کو رد کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اباکم واحد و الہکم واحد، پوری نسل آدم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو اور ایک خدا کے بندے ہو، اس لیے خدا کے بندے ہونے کے ناطے، اولاد آدم ہونے کے ناطے پوری انسانیت برابر ہے، کوئی امتیاز نہیں، رنگ و نسل کا، قوم اور قبیلے کا، زبان کا، لسان کا، کسی چیز کی کسی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بڑا اور بزرگ وہ ہوگا جو متقی ہوگا، یہ نہیں کہ مالدار ہوگا، طاقتور ہوگا، ویل ڈریس ہوگا، ویل ایجوکیٹ ہوگا، بلکہ کہا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوگا۔ یہ ہے فضیلت کا معیار۔ ہم سوچیں کہ سوسائٹی میں جب ہم کمپٹیشن کرتے ہیں تو اپنی برتری کس چیز سے ثابت کرتے ہیں؟ یہ حج ہمیں جو ہے نا وہاں پہ جا کے، خاص طور پہ عرفات کے میدان میں، عرفہ یعرفو کا مطلب ہوتا ہے عرفان، پہچان۔ اس مقام پہ بندے کو عرفان ذات، عرفان کائنات اور معرفت الہی کی حقیقتوں سے آشنائی ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، بندے کو عرفان حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ امیر ہو، غریب ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، سب ایک لباس کے اندر، دو چادروں کے اندر، اللہ کے گھر کے باہر، اللہ کے گھر کے حرم کے باہر چوکھٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، فقیر بن کے اجازت لینے کے لیے کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، ہماری فقط یہ اوقات ہے، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی شاہ نہیں، کوئی گدھا نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں۔ وہاں جا کے پتہ چلتا ہے سب ایک ہیں، سب برابر ہیں۔
عام زندگی میں بندہ جو ہے وہ پروٹوکول بھی رکھتا ہے، گارڈ بھی رکھتا ہے، باقاعدہ جو ہے وہ اپنی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، سفر پہ نکلتا ہے، وزیر ہوتا ہے، روٹ لگا لیتا ہے، کچھ موبائل آگے کچھ پیچھے، مطلب اپنی ایک الگ امتیازی شان رکھتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ وہاں جا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ اس کی بارگاہ میں سب اس کے بندے ہیں، سب برابر ہیں۔ تو یہ وہ تصورات ہیں، یہ وہ احساسات ہیں جو رب اپنے بندوں کو وہاں پہ بلا کے سمجھانا چاہتا ہے، سکھلانا چاہتا ہے، اس کی پریکٹس کرواتا ہے، باقاعدہ ایک ایکسرسائز سے گزارتا ہے، ایک باقاعدہ بھٹی سے گزارتا ہے کہ مسلسل بندہ ان تصورات سے گزرتا رہے اور اپنے باطن کو پاک کرتا رہے۔ الحمدللہ آپ سب حاجی اس سفر سے، اس ایکسرسائز سے گزر کر آئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مناسک ہیں ان کے ایک طرف جو یونیورس، اس کے ایک طرف جو ہسٹوریکل ریفرنس ہیں جو آپ کے عشق کو بڑھاتے ہیں، اور ایک جو اس کے یونیورسل ریفرنس ہیں جو آپ کی شخصیت کو نکھارتے ہیں، جتنے لیسنز ہیں ہم اس کو انشاءاللہ نہیں بھولیں گے، اور اپنی زندگی میں اس حج کی برکت سے ایک عظیم انقلاب، بدلاؤ اپنی سیرت میں پیدا کریں گے۔ اور اس پورے انقلاب کا اگر کلائمیکس ہے ایک جملے میں اگر میں کہوں تو وہ یہ کہ بندے کے اندر خدا کی حیا ہونی چاہیے، اللہ سے شرم ہونی چاہیے۔ یہ شرم اور یہ حیا رب کی پیدا ہو گئی، اسے سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ مجھے کب، کہاں، کیا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی مدلل اور مفصل انداز میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے آنے والے حجاج کرام کے لیے بڑے گوہر نایاب اور بہترین خوبصورت باتیں شیئر کر رہے تھے کہ آنے والی زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو کس انداز میں ڈھالنا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو واقعتاً کہے کہ یہ پکا سچا مسلمان ہے، پکا سچا عاشق رسول ہے، اور واقعتاً جو وہاں سر ہو کے آ گیا تو یہ سب کے لیے خیر کے معاملات لے کر آیا ہے۔ بہت شکریہ حجاز مقدس انٹرنیشنل کی جانب سے تمام حجاج کرام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگوں کی نالج میں ہے کہ ہمیشہ سے فیصل محمود صدیقی صاحب جو کہ آنر ہیں حجاز مقدس انٹرنیشنل کے، ہمیشہ سے حج ملن کی تقریب منعقد کرتے ہیں تاکہ وہ تمام حجاج کرام جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے اور وہاں پر ایک فیملی کی انداز میں وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ایک قلبی رابطہ، رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ ان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر کوئی ایسی گیدرنگ آئے جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر پرانی یادوں کو بھی تازہ کر لیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے فیصل محمود صدیقی صاحب ہمیشہ موقع فراہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے چھوٹے ننھے منھے کمپیئر کافی دیر سے یہاں پر شماس جو ہے یہاں موجود تھے، تو الحمدللہ پچھلے کئی عرصوں سے تقریباً 20-22 سال کا عرصہ گزر گیا، میں خود بھی الحمدللہ حجاز مقدس انٹرنیشنل کا حصہ رہا ہوں، اور بلکہ فیصل محمود صدیقی صاحب کی فیملی کا حصہ رہا ہوں۔ آج کچھ طبیعت ناساز تھی، تھوڑا لیٹ ہو گیا میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ ہمارے مفتی حمزہ سہیل رضا امجدی صاحب جو ہے وہ چونکہ تشریف نہیں لا سکے اور وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ پچھلے 20-22 سال سے حجاز مقدس انٹرنیشنل کے ساتھ ان کا رابطہ اور رشتہ ہے، اور وہ ہمیشہ حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے ہر پل وہاں موجود بھی رہتے تھے، لیکن ان کی کمی کو الحمدللہ ہمارے مفتی عامر صاحب نے پورا کیا ہے یہاں پر،
اور میں اگلے سیشن کے لیے کوشش کروں گا کہ ہمارے فیصل محمود صدیقی صاحب تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور چند اشعار میں تبرکاً ضرور پیش کروں گا یہاں پر کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، تو رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر، ہو مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ محترم جناب فیصل محمود صدیقی صاحب، حجاز مقدس انٹرنیشنل کے روح رواں، ملتمس ہوں تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے کیونکہ ورکنگ ڈیز کی وجہ سے لوگ بھی نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ورکنگ ڈیز کی وجہ سے لوگ بھی دیر سے آئیں، اور
حسب روایت حجاز مقدس کی جو ایک آج سے نہیں کم و بیش کوئی 24 سال سے حج ملن کی تقریب منعقد کرنے کا جو سلسلہ ہے، تقریباً کم و بیش 24 سال سے یہ حج ملن، یعنی حج کے بعد حجاج کرام کو یہاں پہ مدعو کر کے ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ہم لوگ سب ایک ساتھ آپ لوگ بیٹھیں، اور کیونکہ زندگی بہت مصروف ہے، آج ملنے کے بعد پتہ نہیں پھر آپ لوگ کب نیکسٹ موقع ملے گا آپ لوگوں کو ایک ساتھ اس طرح ملنے کا، تو ہم ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے، آج سے نہیں، یعنی کہ جب اس کام کی بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان میں، حج ملن کی تقریب اس وقت نہیں ہوتی تھی جو گروپس تھے، لیکن ہم یہ حج ملن کی تقریب اس وقت سے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ مستقل یہ تقریباً سمجھے کوئی 24ویں حج ملن تقریب ہے۔ انتہائی معتبر ہمارے بڑے بھائی حجاز مقدس انٹرنیشنل کے ساتھ ہمارے فیصل بھائی کے بڑے بھائی طارق محمود صدیقی صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ برائے مہربانی آپ اسٹیج پہ تشریف لائیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، میں آپ لوگوں کی توجہ ہمیشہ چاہتا ہوں، اور تربیتی نشستوں میں بھی، پاکستان میں بھی، سعودیہ پہنچ کے بھی ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی گزارش رہتی ہے کہ تھوڑی سی، صرف میں 10 منٹ لوں گا، آپ کے زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ ابھی کچھ دیر بعد کھانا اسٹارٹ ہونا ہے، صرف آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چاہیے، صرف 10 منٹ آپ لوگوں کے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر 6 مہینے پیچھے ہم جاتے ہیں، 4 مہینے یا 5 مہینے پیچھے جاتے ہیں، تو وہ سلسلہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں جب آپ لوگ مختلف جگہوں سے اپنے حج پیکیجز کے متعلق پتہ کر رہے ہوتے ہیں، انکوائری کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کس گروپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس دفعہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ جب حجاج کرام سعودیہ میں ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن جب حج کر کے واپس آ جاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب اوورآل ایک تمام صورتحال سامنے آتی ہے کہ بھائی اس سال کا حج اوورآل پورے اگر دیکھا جائے ورلڈ میں جو حجاج کرام آئے سعودیہ، ان کا حج کیسا رہا، سعودی انتظامات کیسے رہے، تو پھر بہت سی چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اور ہر بار میں بتاتا ہوں اور پھر میں بتا رہا ہوں، اور اگلے سال پھر مزید تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں بالواسطہ یا بلا واسطہ حجاج کرام کے پیکیجز پہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ اگلے سال کی خبر اب یہ، جیسے کہ مینا کے جو معاملات تھے پہلے سعودی وزارت نے کووڈ سے پہلے جو تھے ہمارے ہاتھ میں ہوتے تھے، ابھی مینا کے تمام تر معاملات سعودی وزارت نے کمپنیز کے ہینڈ اوور کر دیے۔ یعنی کہ ہماری مثال، ٹور آپریٹر کی مثال بالکل اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں معلم کون سا ملے گا، سب کچھ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے۔ معلم ایلوکیشنز سعودی وزارت حج کی جانب سے ہوتی ہے، تو یہ سسٹم چینج ہو گیا ہے، کس کو کون سا معلم ملنے جا رہا ہے یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوئے۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا، حج کرنے کے لیے جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں فلاں معلم اسائن ہوا ہے۔ اب اس معلم کا ماضی کیسا ہے، وہ معلم خدمات فراہم کرنے والا ہے، وہ معلم ایکسپرٹ ہے اپنے کام کا یا نہیں ہے، تو یہ چیزیں اب اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہیں بہت زیادہ حج کے کام میں۔ اگلے سال سعودی وزارت حج پلان کر رہی ہے ایک اور خطرناک پلان، جیسے کہ اس سال تھا کلسٹر بنائے، کلسٹر کے بعد بہت سے ایسے معاملات ہوئے، اب اگلے سال کہہ رہے ہیں کہ جی رہائشوں کے انتظامات سعودی وزارت حج خود کرے گی، پیکیجز خود بنائے گی، اور پیکیجز صرف دے گی ٹور آپریٹر کو سیل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ان کی انوالومنٹ ہو رہی ہے نا اس کام میں، تو یہ اثر انداز ہو رہی ہے کام پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم پاکستان کے یا کراچی کے چند بڑے گروپوں کے نام لیتے ہیں نا،
ان کے ساتھ اب ہو یہ رہا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں, ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا کی اگر میں بات کرتا ہوں سمپلی, انڈیا میں آج بھی یہ پیکج 6 لاکھ اور 7 لاکھ کے ہیں, جو ہمارے یہاں 21, 22 اور 23 لاکھ کے ہو چکے ہیں. بیسک وجہ پیسے کی ڈی ویلیویشن, سعودی عرب کے ٹیکسز بے تحاشا. اس سال ہماری گورنمنٹ یہاں پہ بھی حاجیوں پہ, عمرے پہ بھی, سب ایئر لائن پہ مزید ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں کام میں. لوگوں کو یہ ڈائجسٹ ہونا بڑا مشکل ہے کہ ہم نے 20 لاکھ 23 لاکھ 25 لاکھ دیے, لیکن اس کی ویلیو بہت کم ہو چکی ہے. ہم یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے 20 لاکھ 23 لاکھ 25 لاکھ دیے, اصل میں یہ 20 22 23 24 25 لاکھ جو ہیں, اگر ہم کمپیئر کریں اپنے قریبی ممالک سے, بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے, تو وہ صرف 6 سے 7 لاکھ روپے رہ گئے ہیں. تو اب ان چیزوں کو ہم بہت ایجوکیٹ کرتے ہیں, جانے سے پہلے حجاج کرام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملات چل رہے ہیں. اگر ہم اپنے یعنی کہ دیکھیں مارکیٹ میں ہر طرح کے پیکیجز ہوتے ہیں, 14 لاکھ 13 لاکھ والے پیکیج بھی تھے, لیکن ہم نہیں چاہتے اس اسٹیج اس لیول پہ جا کے ہم کام کرنا, کیونکہ ہماری ایک شناخت ہے, ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو ہم ہمارا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے ہم اس سے نیچے نہیں آ سکتے. تو یہ چیزیں ہیں, آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھنا اور دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. آپ لوگ جو حج کر کے آتے ہیں بیسیکلی ہمارے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں. اس وقت یہ میرے حساب سے بہت کم ہے کورم. آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے نا, تقریباً کم و بیش اتنے ہی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان میں ہمیں جوائن نہیں کر سکتے, جو یا شہر سے باہر ہیں, کراچی سے باہر ہیں, اور اکثریت پاکستان سے باہر ہے. ان کے ساتھ ہمارا وہ کمیونیکیشن کا وہ لیول ہو نہیں پاتا جیسے کہ آپ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس حج کی بکنگ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ, دیکھیں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کم از کم کراچی کے 1300 لوگ حج پہ نہیں جا سکے اس بار, پیسے دینے کے باوجود. تو یہ بہت سے معاملات ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی اربوں روپے کی امانتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. کوئی لاکھ 2 لاکھ کروڑ 10 15 25 کروڑ کی امانتیں نہیں, آپ لوگوں کی اربوں روپے کی امانتیں ہوتی ہیں حجاز مقدس کے پاس. تو ان امانتوں کے ہم مطلب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کیا لفظ استعمال کریں, وکیل ہوتے ہیں ہم آپ کے. ان تمام چیزوں کو, آپ کے تمام تر پیسوں کو مکہ میں, مدینہ میں, عزیزیہ میں, معلم میں, کھانے میں, قربانی میں, ٹرانسپورٹ میں, ویزے میں, انشورنس میں, ان تمام تر وینڈرز, پھر اس کے اوپر سب کے ٹاپ پہ سعودی وزارت حج, جو کہ مطلب اب جس طریقے سے کووڈ کے بعد سے انہوں نے تمام چیزوں کو ٹیک اوور کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے اب ایک چیلنجنگ جاب بنتی جا رہی ہے. لیکن آپ لوگوں کی دی ہوئی امانتیں ہمیں وہاں تک پہنچانا, اور آپ کے پورے سفر کو کر کے حج کرانا, مکہ مدینہ عزیزیہ لے کے جانا, کھانے کے انتظامات, ٹرانسپورٹ کے انتظامات, حج کرانا اور واپس لے کے آنا, یہ ہمارے کام کا حصہ ہے. لیکن اب یہ کام تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا میرے الفاظ کہ یہ میں آپ کو جانے سے پہلے بھی کہتا ہوں, یہ پورا ایک جیسے پانی کا جہاز ہوتا نا بڑا, اس طرح یہ سفر پورا ہچکولے کھاتا ہے. مکہ میں, مدینہ میں, عزیزیہ میں پرفیکٹلی آپ یہاں 50 لاکھ کا بھی جو پیکیجز جو سیل ہوئے ہیں نا, وہ بھی بولتے ہیں نہیں یار یہ چیز کی کمی رہ گئی. تو یہ کام ایسا ہے, یہ بڑا مطلب اپنی نوعیت کا عجیب کام ہے کہ آپ ہم پہ اعتماد کر کے ہم پہ اپنے اتنے پیسے ہمیں دے کے جاتے ہیں, اور ہم اس کے بعد ہمیں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. ہم اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود رہے, مکہ میں, مدینہ میں, عزیزیہ میں, منی میں, ہر جگہ کوشش کی. لیکن اب جس طریقے سے سعودی وزارت حج ہاتھ کھینچ رہی ہے نا, منی کے معاملات اپنے ہاتھ میں, عرفات اور مزدلفہ, تو اب مشکلات ہوتی جا رہی ہیں, اب چیلنجز ہوتی جا رہی ہیں. اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہمیں معلم ہی کا نہیں پتا کہ معلم کون سا ملنے جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا معلم جو ہوتا تھا ہمارے ساتھ مہینوں ہماری اس کی میٹنگیں ہوتی تھیں ٹیلی فون پہ, اس کے گھر جانا, اس کے ساتھ بیٹھنا. ابھی تو ہمیں
جس طرح کے قرآن دازی میں معلم ملتا ہے نا، وہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ معلم آیا ہے فیصل تمہارے پاس. اور اس دفعہ آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں، جتنا بڑا حج آپریشن ہم نے کیا ہے نا، دوسرا ٹور آپریٹر سن کے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. ہم مینا میں 6 جگہوں پہ تقسیم تھے، مشارق اے میں، مشارق سی میں، رواف اے میں، رواف بی میں، رواف ڈی میں، اتھرا اے میں، اتھرا بی میں. اتنی جگہوں پہ ہم نے آپریشن کیا. یہاں پر ایک ٹور آپریٹر ایک معلم کے ساتھ حج آپریشن نہیں کر پاتا سیدھا. ہم 6 جگہوں پہ تھے اور ہم نے الحمدللہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم اپنے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم آپ کا حج آسان کر سکیں. لیکن جیسا کہ گرمی، جیسا کہ راستوں کا بند کرنا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں. ٹریفک جیم ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ابھی ہوتا کیا ہے، حج پہ آنے کے بعد جو ہمارے دوسرے گروپ ہے نا، ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں، ان کے ساتھ جانے والے حج پہ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. یار ہم نے سنا ہے آپ نے تو بہت اچھا کیا اور بہت اچھے آپ کے ریٹ ہیں اور یہ ہے وہ. تو یہ سلسلہ اب مستقل چل رہا ہوتا ہے. دوسرے گروپوں کے ساتھ جانے والے ہمیں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے پیکیجز تو بہت مہنگے تھے، آپ کے پیکیجز کمپیریٹیولی ان سے سستے تھے، ان سے اچھے تھے، لیکن ہم تو ان کے ساتھ گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پیسے اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے، جو کہ آج انڈیا اور بنگلہ دیش کا 6 سے 7، بھائی کووڈ سے پہلے تو 7-8 لاکھ کے پیکیج ہوتے تھے نا ہمارے. کووڈ سے پہلے 2019 کو اٹھا لیا، کووڈ سے پہلے کا حج جو تھا 7 لاکھ 8 لاکھ کا حج تھا. آج وہی حج پیسے کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے 21 22 23 24 25 اور جتنے گوٹ ڈالتے ہیں مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ایجوکیٹ کروں، جانے سے پہلے آپ کو سمجھاؤں کہ بھائی اب جو ہے نا حج ٹوٹلی کسی ٹور آپریٹر کے ہاتھ میں نہیں رہا ہے. یہ کام تقسیم ہو گیا ہے سعودی وزارت حج، سعودی وزارت حج سے کدانہ سے کمپنی کے نیچے 6 کانٹریکٹر کے نیچے معلم کے بعد میں. تو یہ اتنے ہاتھوں میں کام تقسیم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب مجھے نہیں، پاکستان بھر کے جتنے بھی ٹور آپریٹرز ہیں، میں سب کی تو بات نہیں کر رہا، جو کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے جو بھی مارکیٹ کے ہیں، تو وہ ان میں اب ہم سب میں ایک ریس لگی ہوئی. تو یہ کام ہے اس طرح. 100% ریزلٹس تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے. باقی تو ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم کام کو اچھے طریقے سے کریں اور آپ کی امانتوں کے امین ہیں، اور ہم ان امانتوں کو اچھی جگہ اچھی طریقے سے پہنچائیں، اور جو ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں. وعدے مثال کے طور پہ وعدے کیا؟ بھائی ڈبل بیڈ ہے تو ڈبل بیڈ دیں، ٹرپل ہے تو ٹرپل، کوارڈ ہے تو کوارڈ، شیئرنگ ہے تو شیئرنگ، ٹھیک ہے نا، کھانا دینا ہے تو کھانا دینا ہے. تو یہ ساری ہم جو اپنے وعدے کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایز اٹ از پورا کریں اور پہلے سے بہتر انداز میں کریں. لیکن نہ ملک آپ کا، نہ زبان آپ کی، نہ قانون آپ کا. اس لیے اب یہ کام مشکل ہو گیا کووڈ کے بعد سے. اگلے سال جو یہ پلان کر رہے ہیں، یہ ہر سال یہ بیسیکلی ٹرانسفارم کر رہے ہیں پورا سسٹم. حج کا جو ہے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، ایک نئے سسٹم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تجربات مستقل ہو رہے ہیں. حج 2022، حج 2023، حج 2024، تجربات ہو رہے ہیں. حج 2025 میں نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے. تو خیر، میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ ایجوکیٹ کرتا ہوں. میں جانے سے پہلے بھی بڑی تفصیلاً آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نشستیں کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں، میں جب بھی بات کروں نا، میری بات ریکارڈ کریں آپ لوگ. میں کھلے عام کہتا ہوں، جس دن پہلے دن حج کی بکنگ کے لیے آئیں، اپنے موبائل میں میری بات ریکارڈ کریں، اور جب حج کر کے آئیں تو سن لیں. میری بات میں اگر فرق ہو تو مجھے بتائیے گا. میں اتنی تفصیلاً آپ لوگوں کو چیزیں بتانے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن لوگوں میں ایکسائٹمنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے حج پہ جانے کا.
وہ بولتے ہیں بس ہماری حج کی بکنگ ہو جائے ہم حج چلیں. حج مشکل ہو رہا ہے. حج 20 لاکھ کا کریں, 25 لاکھ کا کریں, 50 لاکھ کا کریں, حج اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اگلے 8 سال مشقت, گرمی کے, شدید ترین گرمی کے یہاں جا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, اتنی شدید گرمی میں انسان جاتا ہے, بولتا ہے کہ میں نے تو بھائی اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں یار, یہ تو میں تو اتنا چلنا پڑ گیا مجھے تو. اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, چلنا ہی چلنا ہے. وہ راستے بند کرتے ہیں سعودی وزارت. تو میرا آپ لوگ, میں کھلے عام کہتا ہوں, ہر بار کہتا ہوں کہ میری ہر ریکارڈنگ, میری ہر بات کو ریکارڈ کریں ہم, اور حج پہ آنے کے بعد دیکھیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں اس حج کے کام میں ٹور آپریٹرز کو ایجوکیٹ کرنے کا کہتا ہوں. میرے جو ٹور آپریٹر ہیں پاکستان بھر میں, میں کہتا ہوں میں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ تو حاجی ہیں نا, تو اس لیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو حج سے متعلق, سارا سفر سے متعلق پتا ہوگا نا کہ کیا میرے اختیار میں, کیا میرے اختیار میں نہیں ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, اور سب یاد رہے گا اور ایک ریکارڈنگ ہوگی نا, تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. انسان کی میموری جو ہے نا وہ بہت مختصر ہوتی ہے. میں آپ سے ابھی جو بات کری, آپ کو بہت کم باتیں یاد رہ جائیں گی اس میں سے. اسی طرح حج کی بکنگ کے دوران بھی میں ساری چیزیں بریف کرتا ہوں, لیکن ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے آپ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. حج اب یہ اگلے 8 سال بڑے سخت آ رہے ہیں, گرمی والے. یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے اب اگلے 8 سالوں میں اس شدید ترین گرمی میں حج کرنا. خیر, تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, اب ربیع الاول شریف آ رہا ہے, اور ربیع الاول شریف کا عمرے کا پیکج بھی ہم نے اناؤنس کر دیا ہے, اور جو لوگ بھی عمرے کا گروپ جوائن کرنا چاہیں ربیع الاول میں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں خدمت کا موقع دیں. اور میں گزارش کروں گا, ریڈی ہے کھانا, کھانے کے درمیان میں کبھی ویسے بھی آپ کے ساتھ, آپ کے اور کھانے کے درمیان نہیں آنا چاہتا ہوں, اور ابھی بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ کھانا آپ اسٹارٹ کریں اور دعا کروا دیں, ٹھیک ہے نا. دعا کے فوراً بعد مرد حضرات دائیں جانب سے کھانا لے لیے گا, یہاں سے خواتین لیفٹ سائڈ سے آپ لوگ کھانا لے لیجیے گا. میں ملتمس ہوں, اعجاز خالق بھائی ہمارے بہت پرانے دیرینہ ہمارے سفر حج کے شریک ہیں, جو پچھلے کووڈ کے بعد سے یہ حج پہ نہیں جا پا رہے کسی وجہ سے. انشاءاللہ بہت جلد اللہ ان کے حق میں بھی آسانی فرمائے. دعا فرمائیے. شکریہ, بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الہ العالمین, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, غفور الرحیم ہے. ہم گناہگار, سیاہکار, بدکار جیسے بھی ہیں, تیرے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. مولا ہمارے گناہوں کا نہ دیکھ, اپنی رحیمی کریمی کو دیکھ. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں صراط مستقیم پر چلا, ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما, جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. ایمان والی زندگی عطا فرما, ایمان پر موت عطا فرما. الہ العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان اور پکا سچا عاشق رسول بنا دے. ہم سب کے رزق میں, روزگار میں برکتیں عطا فرما. ہماری تمام کاموں میں آسانیاں فرما دے. تمام پریشانیاں دور کر دے, مشکلات آسان فرما دے, مصیبتوں کو دور فرما دے. ہمیں ہمارے مسائل حل فرما اور ہمیں وسائل عطا فرما. الہ العالمین حجاز مقدس انٹرنیشنل کو دین دوری راجی اپنی ترقی عطا فرما. فیصل محمود صدیقی صاحب, ان کے بڑے بھائی طارق محمود صدیقی صاحب, پوری ٹیم بشمول مجھ سمیت تمام کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. الہ العالمین ہمارے سہیل رضم دیدی صاحب بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت نعمتوں سے نوازے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. اور وہ تمام جو لوگ حجاج کرم سعادت حاصل کر کے آ چکے ہیں, آئندہ زندگی میں بھی اس حج کے معاملات کو امپلیمنٹ کریں, اور جو ہمیں دیکھے وہ یہی کہے کہ یہ واقعتاً پکا سچا ایک مسلمان ہے, عاشق رسول ہے. الہ العالمین ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والا بنا دے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ.
اور ایک اور دعا کروں گا ان تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً ہمارے فیصل بھائی کے والدین کے لیے، کہ جو کئی سالوں سے الحمدللہ حج بیت اللہ کی سعادت میں سفر کا حصہ ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ وہ حج بھی کرتی تھی، ان کی والدہ محترمہ خصوصاً۔ تو الہ العالمین تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حتمی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ان سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔